میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو عام عوام کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سائبر کرائم کو ایف آئی اے ڈیل کرتا ہے جی. تو یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے ابھی تک اس حد تک ٹرین ہو چکی ہے کہ وہ ایسے کرائمز کی پروسیکیوشن کر سکے اور انویسٹیگیشن فیئر اینڈ اچھے ایویڈنس کلیکٹ کر سکے؟ جی اگر آپ اس کا فیئر مجھ سے آنسر چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں نہیں. اچھا. کیونکہ پہلے سے جو ابھی تو یہ ایک نئی ٹرم آ گئی جس کا ہوا بن گیا. پہلے سے اتنے پینڈنگ میٹرز پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے سکیمز، ہراسمنٹ، بلیک میلنگ، 6 ماہ سال انکوائری میں لگائے رکھتے ہیں. صحیح. ٹریس آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں لوگ کہ کون کہاں پہ ہے، کہاں سے کر رہا ہے، لیکن وہ انہیں ٹریس ہی نہیں کر پاتے، انہیں کورٹ تک لاتے ہی نہیں ہیں، آگے کوئی سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے. صحیح. یہاں پہ ماشاءاللہ سے سارے ایکسپرٹ ہیں آئی ٹی میں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی. میں لا کے تھوڑا ایلیبوریٹ اس میں کرنا چاہوں گا کہ کرمنل لا پاکستان میں پہلے سے موجود تھا. بالکل. سی آر پی سی موجود تھی، پی پی سی موجود تھی، پھر ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ آ گیا. بالکل. اب ایک ایف آئی آر میں پی پی سی کے سیکشنز بھی ایڈ ہوتے ہیں اور ساتھ 780 ہے. اب وہ تو پورا ایکٹ ہے لیکن اس کا صرف 7 جو ہے وہ لگتا ہے 780 ہے. وہ ایک ہوا بن جاتا ہے کہ وہ جی ساتھ اب جو ہے سیکشن 7 جو ہے وہ ساتھ لگ گیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، تو یہ تو جی بڑا، تو وہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ 302 کا کیس ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا کیس ہے، جب تک وہ 780 ریموو نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ریلیف نہیں مل سکتا. بالکل. اب یہ لا جو ڈیجیٹل ٹیررزم آ گیا، وہ تھا سمپل ٹیررزم، یہ آ گیا ڈیجیٹل ٹیررزم، نئی گراؤنڈ، نیا پلیٹ فارم، نیا ویپن. اس کے اوپر اب سائبر لا تو موجود ہیں، پیکا موجود ہے، اس میں ایک اسپیشل تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس ٹرم کے حوالے سے، کہ جہاں پہ انہوں نے جیسے بتایا کہ وہ ایک مخصوص شخص یا مطلب اس کی طرف سے تھا، یہاں پہ جو گروہ ہیں کہ کس طرح سے وہ کوئی چیز چلے گی تو وہ کون سی اس کی کیٹیگری میں آ جائے گی، تو وہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. وہ تھوڑی سی ایک تو وہ اصطلاح کی ضرورت ہے. دوسرا ایف آئی اے کو ایک اسپیشل ونگ بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ان کا اینٹی ٹیررزم سکواڈ بنے، کہ جیسے دوسرے ہیں ہماری فورسز بنی ہوئی، ان کے لیے آپ کو ان کو ایکسپرٹ کرنا پڑے گا، ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. اور انفارچونیٹلی بھی ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان اتنے اچھے سافٹ ویئر انجینئر پروڈیوس نہیں کر رہا کہ وہ اتنے ایکسپرٹ، اور جو ہیں وہ اپنے لیے کام کرنا پریفر کرتے ہیں نہ کہ کسی سرکاری نوکری میں. نا اس کے اوپر بھی سر میری کافی ان چیزوں پہ میں کام کرتا رہا ہوں، اور ہمارا کیونکہ اپنا آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے، تو اس حوالے سے ایک بڑا نا خوف ہے ہماری عوام کے درمیان. ہم جب اگر مدد بھی کرنا چاہیں نا، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سینسیٹیو میٹر ہے. بالکل. اس میں میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ایف آئی اے اس کے اوپر کام کرے کہ وہ اس طرح کا کانفیڈنس بلڈ کرے کہ ان کے جو سر نے بات کی کہ پراپر ان کے پاس اسپیشلائز ونگ ہونا چاہیے جو سائبر ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ ہو. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر وہ جو لوگ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پراپر پروٹیکشن اور ان کو پراپر ایک کانفیڈنس ملنا چاہیے کہ بھائی آپ کی سیکیورٹی اور سیفٹی، کیونکہ سر یہ آئی ٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ اتنے آسانی سے ایکسپرٹ ملتے نہیں ہیں. پہلی بات انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جہاں تک میری نالج ہے، میں جانتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں جو ہائیسٹ پیئنگ جو جابز ہیں اس میں سائبر سیکیورٹی سب سے میٹر کرتی ہے اور سب سے زیادہ پے کیا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسی کوئی فیلڈ ابھی تک ہے نہیں. بالکل. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ چند دن پہلے ریاست پاکستان نے ایک فائر وال انسٹال کی ہے اور جو کہ اب ایکٹیو بھی ہو جائے گی. یہ فائر وال کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرے گی اور یہ کس حد تک مؤثر ہوگی ڈیجیٹل ٹیررزم کو روکنے کے لیے؟ سر یہ ابھی بالکل کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ جو ہے وہ کافی سلو چل رہا تھا، تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے ایک اس طرح کا سافٹ ویئر جو ہے فائر وال کے نام سے اس کو ایز اے ٹیسٹنگ فیز کے اندر، فرسٹ فیز کے اندر انہوں نے اس کو لانچ کیا. اور اس میں انہوں نے اس طریقے سے ہماری واٹس ایپس کی چیزوں کو اور ہماری جو سوشل نیٹ ورکس ہیں ان کی اندر جو کی ورڈز کو یوز ہو رہے ہیں، جو میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کی انہوں نے ٹریس کرنے کے لیے، اس کی انفارمیشن کو گیدر کرنے کے لیے اس سافٹ ویئر کو یوز کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو جہاں تک مجھے رپورٹ ہے بہت اچھے ان کو ریزلٹس ملے. اور اس کو اب یہ اوورآل جو ہے پورا اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ٹیسٹنگ ان کی کامیاب گئی ہے اور اس کے تھرو مین جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز
وہ جو ہے وہ ریڈیبل ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک سوال ہے جو پوری دنیا میں پہلے بھی ہوتا رہا, رائٹ آف پرائیویسی کا, کیونکہ یہ ایک ایسا متفقہ رائٹ ہے جو پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کیا جا سکتا. انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ امریکہ میں جو فیس بک ہے اس کے آنر کو مارک زکربرگ کو کانگریس میں بلایا گیا اور بریفنگ کے لیے باقاعدہ ان سے پوچھا گیا, اور ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کل رات کو کہاں تھے, کس ہوٹل میں تھے اور آپ نے کہاں کھانا کھایا, تو میں کہا نہیں. تو اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہ ہونے کی وجہ سے فیس بک کو اپنی انٹرنیشنلی پرائیویسی پالیسی چینج کرنا پڑی تھی. جی ایسا ہی ہے. تو کیسے ریاست میاں صاحب اس میں بیلنس کریٹ کرتی ہے نیشنل سیکیورٹی اور ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں؟ دیکھیں آپ کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بینگ پاکستانی کہ آپ کی پرائیویسی بینگ ہیومن انٹرنیشنل رائٹ ہے. چلے میں وہ ڈومین میں اپنی میں رہتا ہوں نا, پاکستان میں تھوڑا سا پاکستان سے ریلیٹڈ ڈسکس کر رہے ہیں. پیکا کی ایک شک ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی شخص کی پرائیویسی کو اگر کسی بھی طریقے سے ٹریک کرتا ہے یا اسے لیک کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو وہ کرائم ہے, اس کی سزا ہے. اس میں چاہے وہ گورنمنٹ خود ہی کیوں نہ کرے جی, یا کوئی بھی ادارہ خود ہی کیوں نہ کرے, جب تک کوئی شخص کسی کیس میں انوالو نہیں ہے, کانسنٹ کے بغیر اس کو سٹور بھی نہیں کر سکتے. جب تک جو فائر وال کا یہ ایک تو تھا نا کہ وہ کی ورڈز, لیکن ایک اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو پچھلے دنوں چلی تھی, قومی اسمبلی میں بل بھی ایک پیش کیا گیا کہ واٹس ایپ کا جو ہے وہ ڈیٹا اور اس کے ریلیٹڈ تھی, وہ ایک کانسپیریسی چلی تھی. جب تک کوئی بندہ کسی کیس میں انوالو نہیں ہوتا اور کوئی ایسی ثبوت نظر نہیں آ جاتے, مل نہیں جاتے کہ اس کا کوئی ایسا سین ہے, تب تک اس کے واٹس ایپ, فیس بک یا کسی سوشل ایپ کو ایجنسیز بھی جو ہیں وہ ٹچ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا, اس کا ڈیٹا یا کچھ بھی یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. وہاں اس کی باقاعدہ اتھارٹیز ہوتی ہیں, اس کا باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے مجسٹریٹ سے یا جو بھی ریلیٹڈ اس کا وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں تو اب اجازت مل گئی نا؟ نہیں, پاکستان میں نہیں ملی, اس طرح سے نہیں ملی. آپ خود وکیل ہیں ماشاءاللہ, آپ اس چیز کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے بھی میسیجز آئے لوگوں کے کہ کیا جی اب ہماری تصویریں, ہمارا ڈیٹا, وہ سب کچھ واٹس ایپ ریڈیبل کرے گی اور وہ گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے. تو میں نے انہیں بھی یہ کہا کہ اس وقت تک نہیں, جب تک آپ کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرتے کہ آپ کے خلاف کیس رجسٹر ہو گیا. اگر اس کی تھوڑا سا اس میں ڈیپ جاؤں تو پوری دنیا میں اگر آپ نے کسی بھی شخص کا ڈیٹا لینا ہے یا اس کی پرائیویسی بریچ کرنی ہے تو آپ کو اسپیسیفکلی اس کیس کا ریفرنس دے کر باقاعدہ میجسٹریٹ سے اس کی اجازت لینی پڑتی ہے, اور کس کیٹیگری میں آپ یہ کریں گے اور کس حد تک کریں گے. جی بالکل ایسا. تو پاکستان میں اس طرح قوانین ہے؟ جی پاکستان میں قوانین ہیں, اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہے. امپلیمنٹیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے ہاں جو ہمارے پولیس افسران ہیں, جو ایف آئی اے والے ہیں, وہ بادشاہ ہیں, کرنے پہ ہیں کچھ بھی کر دیں, نہ کرنے پہ آئے تو پھر جو بندہ مرضی کر لے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اچھا وہاب صاحب یہ بتائیے کہ کیسے, کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ یہ ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ یہ فیک نیوز ہے؟ کوئی ایسا ابھی تک دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے؟ سر دیکھیں, ویسے تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ وہ آپ ایز اے اس کو چیک کر لیں کہ فیک نیوز ہے, لیکن اس کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے سورس کو دیکھنا. دیکھیں آپ نے اگر کسی بھی چیز کو اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کا سورس دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز ایک ہی رات میں, یہ بلکہ رات بھی بہت زیادہ ہے, ایک ہی گھنٹے میں ایک چیز اتنی وائرل ہو جاتی ہے کہ اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا. سر یہی تو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایز اے اوورآل نیشن ہماری پرابلم ہے کہ ہم کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر ہی اس کو وائرل کرنا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں دیکھیں سافٹ ویئر کا کمال نہیں ہے, سافٹ ویئر جو آپ کو کرتے ہیں وہ صرف شیئرنگ. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, جو اے آئی کام کرتا ہے نا, یہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں, یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں, فیس بک ہے, سوشل نیٹ ورکس ہیں, یہ اب ٹوٹلی اے آئی بیسڈ کام کرتے ہیں. یہ جو باٹس ہیں, یہ باٹس کام کرتے ہیں. یہ باٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بیسکلی اے آئی بیسڈ باٹس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کوڈ کے تھرو اس کو کنٹرول دے دیتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل 5000 دفعہ ایک پوسٹ کو ری شیئر کرنا ہے. اس میں ہیومن نہیں انوالو ہوتے. یہ آپ جتنے بھی وائرل چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو ٹرینڈ بن گیا, یہ چیزیں, یہ باٹس کام کرتے ہیں. یہ ٹوٹلی اے آئی بیسڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس میں آپ نے صرف کوڈ ڈالنا ہے, انسٹرکشنز ڈالنی ہے کہ اتنی دفعہ اس پوسٹ کو اتنے پلیٹ فارمز کے اوپر ری شیئر کر دو, پوسٹنگ کر دو. اس میں کوئی ہیومن انوالو نہیں ہوتا, ون سنگل ہیومن انوالو ہوتا ہے,
اور اس کو thousands ٹائم اس کو ٹرینڈنگ کی شکل میں لے آتے ہیں. اب اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے اسپیشلی اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سورس ہے کہ کہاں سے یہ انفارمیشن آئی ہے, اور اس کو پہلے اس کو کنفرم کر کے پھر اس کو جو ہے آگے اس کو. اور آپ صاحب یہ بھی بتائیے کہ ایک ایوریج یوزر جو ہے سوشل میڈیا کا وہ کیسے اپنے آپ کو اس جرم کا مرتکب ہونے سے بچا سکتا ہے؟ جی بالکل سر, اس میں سب سے بہتر اس کا طریقہ ہے کہ وہ جو بھی انفارمیشن شیئر کر رہا ہے واٹس ایپ پہ لگا رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ سیو کر کے اس کو آگے ری شیئر کر رہا ہے, اس کا بہترین طریقہ کار ہے کہ وہ اس کے سورس پہ کام کرے. سب سے پہلے یہ دیکھے, آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ جو چیز ہے جہاں سے ایشو کی گئی ہے وہ کس سورس سے کی گئی ہے. اس کے لیے تو اویئرنیس سب سے پہلے اس کو اتنا اویئر ہونا ضروری ہے کہ میں کسی چیز کو ایسے بغیر تصدیق نہ شیئر کر دوں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اچھا کیا جو بھی اقدام کر رہے ہیں, اس کو اور پازیٹیو وے میں ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر آپ اور میں بھی کبھی نہ کبھی ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس یہ اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے جو باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان FIA اور جو بھی سائبر کے لوگ ہیں اس کے اوپر ایک پراپر ایک ونگ بنائیں, اس کے تھرو ایک سوشل میڈیا پہ پیجز بنائے جائیں جہاں پر لوگوں کے لائیو کویسچنز لیے جائیں, ان سے انفارمیشن پاس کی جائے, ان لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا کیا کام کرنے سے آپ کو نقصان ہو سکتے ہیں, کیا کام کرنے سے آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے اویئرنیس اور ایجوکیشن. یہ اس کا ایک مکمل سلوشن ہے کہ آپ اپنی قوم کے اندر ایسی اویئرنیس دیں کہ وہ کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے, کسی بھی جگہ کا حصہ بننے سے پہلے, اگر اس کے فیک نیوز کو تو وہ اس سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کرے. ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اس کا سلوشن کیا ہے, میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. ہمارے پاس گورنمنٹ لیول پہ ایک سلوشن ہونا چاہیے, ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے یا کوئی ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انسان جیسے میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اس انفارمیشن کو کنفرم کرنا چاہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, میں وہاں پر اس کو پٹ ان کروں اور وہاں پر جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمیں اس کے اوپر رپلائی کر سکے کہ یہ چیز ٹھیک ہے. یہ میرے خیال سے اس کا بہترین سلوشن ہے اور اس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا.